حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، ربیع الاول کے آغاز سے آقائے نامدار محبوب خدا رحمت کائنات، ہادی عالم فخر موجودات، شفیع المذنبین خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ آج بھی بفضلہ تعالی اسی مبارک سلسلہ میں عشق حقیقی اور عشق رسالت، اس منفرد عنوان پر بات کرنی ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ میرے محترم دوستو، عشق بڑا ہی مشہور لفظ ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ عشق کوئی مشکل چیز نہیں ہے، عام فہم سی چیز ہے، ہماری گفتگو میں آئے روز سننے کو ملتا ہے۔ اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی پڑھے لکھے عالم یا اسکالر کی ضرورت نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی عشق کو سمجھنے کے لیے نکلے گا تو حیران ہو جائے گا، کہاں سے شروع کروں؟ گم ہو جائے گا، کھو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، لفظ ساتھ چھوڑ دیں گے، معلومات کم پڑ جائیں گی، اور یوں لگے گا کہ دنیا کی مبہم ترین چیز، نہ سمجھ آنے والی چیز کوئی ہے تو وہ یہ عشق ہے۔ میرے محترم دوستو، کتابوں کی مدد لی جائے تو عشق کہتے ہیں الفت، محبت، گہرا جذباتی لگاؤ۔ الفت، محبت، گہرا جذباتی لگاؤ۔ لیکن انہی کتابوں کے اندر جب تفصیلات کے اندر جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ عشق کبھی بیماری لگتا ہے اور کبھی بیماری کا علاج۔ کبھی یہ عشق
رستہ لگتا ہے، کبھی منزل لگتی ہے، اور کبھی دونوں نہیں، در بدر بھٹکنا، خاک چھاننا۔ کبھی لگتا ہے کہ یہ عشق کھو جانا ہے، بے نیاز ہو جانا ہے، مصروف ہو جانا ہے، ایک نقطے پر اپنی ساری توجہات مرکوز کر دینا ہے۔ اور کبھی لگتا ہے کہ عشق جیسا بیکار مشغلہ ہی کوئی نہیں۔ کبھی لگتا ہے عشق بے وقوفوں پاگلوں کا کام ہے، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ عشق والے کائنات میں بہت ہی جینیس لوگ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ کبھی عشق خود غم کی کھیتی لگتی ہے کہ یہیں سے غم پھوٹتے ہیں، اور کبھی عشق علاج غم لگتا ہے۔ اگر آپ یہی ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس عشق کے متعلق کنفیوژن یا متضاد چیزیں، کیفیت کیوں ہے؟ اب تک جو لفظ سنے ہیں، اگر انہیں سمجھ پائے تو یعنی حیران کن ہے، خود بتا رہے ہیں، خود بول رہے ہیں، کبھی کیا لگتا ہے، کبھی کیا لگتا ہے، کبھی کیا لگتا ہے، کبھی کیا لگتا ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ خلجان کنفیوژن کیوں ہے؟ میرے محترم دوستو، عشق میں اتنی زیادہ کنفیوژن، خلجان، متضاد کیفیت، نہ سمجھ آنے والا معاملہ اس وجہ سے ہے کہ عشق میری نظر میں نام ہے لامحدود توقعات کا۔ حماد جو کچھ پہلے کہا یہ اس سے الگ ہے، اور یہ بفضل تعالیٰ کسی کتاب میں نہیں ملے۔ میرے ناقص فہم میں عشق نام ہے لامحدود توقعات۔ جسے عشق ہو جائے اس کی توقعات تھوڑی نہیں رہتی، کسی لمٹ میں، حد میں نہیں رہتی۔ عشق نام ہی لمٹ کراس کرنے کا ہے، حد سے آگے بڑھنے کا ہے۔ تو معاملہ گڑبڑ یوں ہوتا ہے، جو بھی میں نے تھوڑی سی تفصیل ذکر کی کہ عشق کے حوالے سے کنفیوژن کیوں پیدا ہوتی ہے، کہ عشق جب نام ہے لامحدود توقعات کا، جس سے عشق ہو اس سے لامحدود توقعات پیدا ہوتی ہیں، تو اب اگر زمین پر عشق کرے گا تو ناکام ہوگا۔ زمین پر عشق ماں باپ سے ہو، اولاد سے ہو، انسانوں میں سے کسی سے ہو، مال سے ہو، زمین پر عشق سواری بنگلے سے ہو، زمین پر عشق اپنی جان سے ہو، جاندار سے ہو، بے جان سے ہو، حقیقی ہو، خیالی ہو، کوئی بھی ہو،
جب زمین پر عشق ہوگا اور عشق نام ہے لامحدود توقعات کا، تو زمین پر تو میاں محدود توقعات بھی پوری نہیں ہوتی، لامحدود کیسے ہوں گی؟ میری آپ سے جو توقعات ہیں بحیثیت دوست کے، بھائی کے، آپ کی مجھ سے جو توقعات ہیں، کبھی میں ان پر پورا نہیں اتروں گا، کبھی آپ نہیں اتر سکیں گے۔ والدین سے جو توقعات ہیں، کبھی والدین اس پر پورا نہیں اترتے، اتر سکتے نہیں، اولاد پوری نہیں اترتی، اتر سکتی نہیں۔ بڑے سے بڑا حکمران، طاقتور، اختیار والا بھی، اس سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں، وہ نہیں پورا اتر سکتا۔ میرے محترم دوستو، زمین پر عشق، زمین کی کسی بھی چیز سے عشق اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق نام ہے دیوانگی کا، لامحدود توقعات کا، اور یہ زمین پر کسی سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کتابی دنیا میں اسے عشق مجازی کہتے ہیں، زمین پر کسی بھی چیز سے عشق۔ پھر لے دے کر اگر عشق ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایک جس سے ساری توقعات پوری ہوں، لامحدود توقعات پر جو پورا اتر سکے، وہ پھر ایک ہی ہے، آسمان والا، فعال لما یرید، جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت جس کی۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے جس کے، وہ بے نیاز، وہ صمد، وہ بے نیاز، وہ صمد، وہ بے نیاز، وہ صمد۔ ساری دنیا اس سے اپنی توقعات کے مطابق جو امیدیں رکھے، اور وہ ساری دنیا کی توقعات کے مطابق ساری دنیا کو سب کچھ دے دے، تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اس لیے عشق حقیقی اسے کہتے ہیں، اس ذات سے لامحدود توقعات رکھنا، اس ذات سے لامحدود توقعات رکھنا جو ان توقعات پر پورا اترتا ہے، اتر سکتا ہے۔ اس لیے اگر غور کریں، 2 سے 3 لوگ مجھے چاہیے سمجھنے کے لیے، باقیوں کو ثواب ملے گا۔ تھوڑا سا مسکرا دیں۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو ایک ذات ہے توقعات پر پورا اترنے والی، وہ حق، اس سے عشق حق، اس لیے اس کے عشق کو حقیقی کہیں گے۔ اور پھر اس کے غیر زمین پہ جو کچھ ہے، کوئی کسی کی توقع پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اس حق نے سب کو پیدا کیا، سب مجاز ماتحت، اس لیے ہر ایک چیز سے عشق ناکارہ، عارضی اور مجازی۔ ایک اور فرق سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ عشق مجازی کا مسافر، زمین پر عشق کرنے والا کسی چیز سے بھی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس کی توقعات پوری ہوئی ہوں، کہیں نہ کہیں چل کر وہ مایوس ہوتا ہے۔ یہ جو عشق میں خاک چھانتے پھرتے ہیں، غبار سر پہ ڈالتے ہیں، صحراؤں میں چلے جاتے ہیں،
اس کے اندر جو جوگی فلاں فلاں بن جاتے ہیں، یہ ساری دیوانگیاں کیوں آتی ہیں؟ مایوسی کے بعد آتی ہیں، جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو عشق مجازی کا انجام مایوسی ہے، ناکامی ہے۔ عشق حقیقی اس میں مایوسی نہیں، ناکامی نہیں۔ اللہ توقعات جتنی پھیلا لو اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ سے فرعون بھی مایوس نہیں ہوا جو مانتا ہی نہیں تھا، تو جسے اس سے عشق ہو جائے گا اسے وہ کتنا دے گا؟ میرے محترم دوستو، شروع سے اب تک یہ بات عرض کی ہے، عشق مشہور چیز تو ہے، لگتا ہے سب کو پتا ہے، واضح چیز ہے، لیکن بڑی مبہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کسی کو پتا نہیں۔ عشق سمجھنے سمجھانے لگیں تو سر ناظم صاحب لفظ گم ہو جائیں گے، لفظوں کی کمائیگی کا احساس ہوگا۔ پھر یہ عرض کیا کہ عشق کبھی نکمے پن کا نام ہے، کبھی عشق جیسی مصروفیت ہی کوئی نہیں، کبھی عشق بیماری، کبھی عشق بیماری کا علاج، کبھی عشق کیا، کبھی عشق کیا، متضاد کیفیت، کنفیوژن کیوں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ عشق نام ہے لامحدود توقعات کا، اور زمین پر جب ہوگا تو توقعات پوری نہیں ہوں گی، کنفیوژن ہوگی۔ آسمان پر ہوگا تو توقعات پوری ہوں گی، کنفیوژن نہیں ہوگی۔ آگے چلیے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک جملہ لکھا ہے اور بہت کمال، یہ ایک جملہ ہی آج آپ لے جائیں تو میرے پیسے پورے سفر کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ جملہ لے جائیں، سمجھ جائیں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں، عشق ایمان کے لیے کارآمد ہے، عشق ایمان کے لیے کارآمد ہے، اور عقل ایمان کے لیے بیکار ہے۔ کاش کوئی سمجھے۔ جتنی بھی ایمانیات ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اکیلی ہے، ہمہ لمحہ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، میرے قریب ہے۔ اللہ کی ذات پاک اپنی پوری قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، میری ساری مشکلوں کا حل اسی کے پاس ہے۔ آگے بڑھتے جائیں، رسول کے متعلق ایمانیات، قبر قیامت کے متعلق ایمانیات، جنت دوزخ کے متعلق ایمانیات۔ علامہ نے کہا عشق ایمانیات کے لیے کارآمد ہے، جسے جتنا عشق ہوگا، جتنی لگی ہوگی، اتنا جو کچھ کہا گیا وہ دل میں اترے گا، مانے گا، اس پر یقین نصیب ہوگا۔ اور عشق سے محروم ہوا جتنا عقل سے سوچتا رہے گا، اتنا چیزیں گم ہوتی رہیں گی۔ اللہ کی ذات پاک بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی، جس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ پھر اللہ کے متعلق جتنی ایمانیات ہیں، عقل سے جمع تفریق کرنے والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول، قرآن، فرشتے کا آنا، قبر قیامت، جتنی ایمانیات ہے، عقل والوں نے ٹھوکریں ہی ٹھوکریں کھائی۔ حضرت علامہ نے یہ بھی لکھا ہے، عشق نام ہے کسی کو اپنے اندر سمونے کا، جذب کرنے کا، یہاں تک کہ وہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے۔ ایمان والا اللہ کی معرفت میں، جسے ولایت کہتے ہیں،
جب قرب کی سیڑھیاں چڑھتا ہے تو ایسے ہی اللہ کی ذات پاک کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، آباد ازاں کسے نہ گوید، من دیگرم تو دیگری۔ ایک تھا منصور، اس نے کہا انا الحق، اسی بنیاد پر کہا تھا۔ جنوں میں کہہ رہا ہوں کیا کچھ میں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ آگے چلیے، حضرت علامہ نے یہ بھی کہا کیا کھول کر کروں بیاں، کیا کھول کر کروں بیاں، مرگ و عشق، موت اور عشق، ان دونوں کی کیا تفصیل تمہیں بتاؤں۔ موت کیا اور عشق کیا، موت اچھی یا عشق اچھا، موت کیا دیتی ہے اور عشق کیا دیتا ہے، موت کیا چھینتی ہے اور عشق کیا چھینتا ہے، بڑی لمبی کہانی ہے، تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علامہ نے۔ کیا کھول کر کروں بیاں، کیا کھول کر کروں بیاں، مرگ و عشق۔ فرمایا میری نظر میں، حضرت علامہ نے کہا میری نظر میں عشق یہ ایسی موت ہے جس کے اندر زندگی چھپی، مزے چھپے، کمالات چھپے۔ عشق ایسی موت ہے اور موت ایسی زندگی ہے کہ جو بڑی ہی بے فیض ہے۔ ٹھیک لفظ میں گم کر گیا، بہرحال یہ ساری تفصیلات ہیں۔ خدا کرے میں سمجھا ہوں، آپ کو سمجھا پایا ہوں اور آپ کی بھی توجہ ہو۔ کل ملا کے اتنی سی بات سنبھال لیں کہ عشق اگر ہے تو حق سے ہے، اس ذات سے ہے جس سے ساری توقعات پوری ہوتی، جو کر سکتا ہے۔ عشق نام ہے لامحدود توقعات کا، وہ صرف اسی سے وابستہ کرنی چاہیے، پھر مایوسی نہیں ہوگی۔ زمین پر توقعات وابستہ کریں گے، عشق کریں گے تو مایوس ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ سوال کو بہت سادہ رکھیں۔ میرے محترم دوستو، سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سے عشق، حق سے عشق، عشق حقیقی، لیکن کیسے؟ اس کے لیے آسان ترین رستہ بتا دیا کہ دیکھو محبت اور عشق سارا ہم نے اپنے محبوب کو دیا، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی خوبیاں، جو کچھ ہماری صفات ہیں، ساری محبوب کو معراج پر بلا کر ان دنیا کی آنکھوں سے دکھا دی۔ اب تمہارے لیے مجھ سے عشق کرنے کا آسان ترین رستہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے رنگ میں آ جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب کی ہر ادا، چاہے وہ نماز ہے، چاہے گھر میں سونا ہے، چاہے وہ سجدہ ہے، چاہے بازار میں خریدنا ہے، چاہے میرے محبوب کا چہرہ ہے، چاہے اس کا سونا جاگنا ہے، چاہے میرے محبوب کی شادی بیاہ ہے یا اس کے گھر سے اٹھتی میت ہے، میرے محبوب کی ہر ادا میں میرا عشق ہے، میرے محبوب کی ہر ادا میں میں ہوں۔ لہٰذا کسی کو میرا عشق چاہیے تو زندگی میں میرے محبوب کی ادائیں لے آئے۔ اب یہاں پر جو دوست توجہ رکھتے ہیں یا تھوڑی سی معلومات رکھتے ہیں، تجزیے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عشق کے جتنے بھی مسافر ہیں، مجازی تو خیر رہنے ہی دو، زمین والوں سے عشق، وہ خاک چھانے، سر پہ خاک ڈالے، پاگل خانے پہنچ جائیں، جو مرضی کریں، مدہوش ہو کر روڈ پہ پڑے، ان کی قسمت۔ کیوں زمین پر عشق لڑایا؟ زمین عشق لڑانے کے قابل ہے ہی نہیں۔
لیکن جن لوگوں نے حق سے عشق کیا، عشق حقیقی بھی حاصل ہوا، لیکن ان کا عشق پاک پیغمبر کے عشق کے ساتھ ہم رنگ نہیں، سنت کے ساتھ ہم رنگ نہیں، حضور کی ادائیں ان کو حاصل نہیں، وہ عشق حقیقی کے نعرے لگاتے بھی بھٹک گئے۔ پوری توجہ، ہر صوفی، ہر عشق کا دعوے دار بھی منزل تک نہیں پہنچا، عشق حقیقی حاصل نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عشق محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق جیسا نہیں، اس کی زندگی میں حضور کی سنت نہیں، حضور کا طریقہ نہیں، خلاف پیغمبر کس راز گزید، ہرگز نہ منزل نخواہت رسید۔ پیغمبر کے رستے کو چھوڑ کر جو چلا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ گلے میں 1000 تسبیحاں ڈالے، ساری ساری رات دمال ڈالے، حلیہ چہرہ مہرہ انوکھا سا بنا لے، کرامتیں دکھائے یا جو کچھ بھی کرے، پیغمبر کی سنت جس کی زندگی میں نہیں، پیغمبر کا طریقہ جس کی زندگی میں نہیں، پیغمبر کی عاشقانہ ادائیں جس کی زندگی میں نہیں، اسے عشق حقیقی نصیب نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، نوجوان بچوں، عشق صرف ایک ذات سے، کس سے؟ اونچی آواز سے، اسے کہتے ہیں عشق حقیقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کے ساتھ عشق ہے، اللہ حق، اس سے عشق حق حقیقی۔ یہ عشق کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عشق میں توقعات پوری ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں جتنے عشق ہیں سب کے اندر مایوسی ہے، خاک چھاننا ہے، سب کے اندر بربادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توقعات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ سے عشق کیسے کرنا ہے؟ جیسے اس کے محبوب نے کیا، محبوب کی ہر ادا، ہر سنت عاشقانہ زندگی محبوب کی اداؤں اور سنت پر لانی۔ اب ذرا ہوشیار، عشق کے اندر ایک چیز ہوتی ہے دیوانگی، یہ آگے بڑھتی ہے تو بنتی ہے بیگانگی۔ کیا مطلب؟ عشق کے اندر نظروں میں محبوب کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں۔ وہ عشق ہی نہیں کہ جس کے اندر محبوب کے علاوہ آنکھوں میں کسی کا عکس اور سایہ بھی آ جائے۔ ٹھیک، عشق اس دیوانگی کا نام ہے کہ جہاں عشق ہے بس توجہ وہی مرکوز ہو گئی، ارد گرد آنکھوں میں کوئی سما نہیں سکتا۔ امت کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر کے عشق میں ایسے ہی ڈھل جائے کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے علاوہ کوئی چیز بھی آنکھوں کو جچے ہی نہیں، کوئی کسی کا طریقہ اچھا لگے ہی نہیں۔ جسے یوں عشق رسالت نصیب ہو گیا اسے خود بخود عشق حقیقی نصیب ہو جائے گا۔ قرآن پاک اس دیوانگی کی راہ دکھاتا ہے۔ جاگ جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ایمان والا کلمے والا مرد ہو، کوئی بھی ایمان والا کلمے والی عورت ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر ایسے ایمان والوں کو، مرد ہوں یا عورتیں، اپنے کام میں، اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔
عشق یہ ہے کہ اپنا اختیار خود سے بھی اٹھا لے، مجھ پر بھی میرا کوئی حق نہیں، مجھ پر میرے اللہ کا حق، مجھ پر میرے نبی کا حق، میرے بچوں پر بھی میرا حق بعد میں ہے، میرے اللہ کا اور میرے نبی کا حق پہلے ہے، میرے مال پر میرا حق بعد میں ہے، میرے اللہ کا اور میرے نبی کا حق بعد میں ہے، میرے کاروبار پر، جائیداد پر، میرے سونے جاگنے پر، کھانے پینے پر، مجھ سے جڑی کسی بھی چیز پر، دین کی ہو یا دنیا کی، میرا حق بعد میں ہے، میرے اللہ اور میرے نبی کا حق پہلے۔ یہ عشق ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول کی، ایمان والوں کی روحانی ماں، ازواج مطہرات میں شامل۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں، بیٹی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، نظر پڑی سامنے بستر لگا ہوا ہے، بیٹی کا گھر تھا، جاتے ہی بستر پر بیٹھنے لگے، زوجہ رسول حضرت ام حبیبہ نے بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگی ابا اس بستر پر نہیں بیٹھنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ابا بس نہیں بیٹھنا، یہ بستر میں نے اٹھانا ہے، اس کی جگہ دوسرا بستر لگانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے۔ ابو سفیان سمجھے کہ شاید بیٹی میرا پروٹوکول دیکھ رہی ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں اور دوسرا نیا یا اس سے اچھا بستر بچھائے گی۔ پوچھا ام حبیبہ کیا ہوا؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ ام حبیبہ کہنے لگی ایسا نہیں ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں، اس لیے کہ اس بستر پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ایمان سے محروم، والد ہیں، احترام میرا حق ہے، لیکن میں کسی ایمان سے محروم کو، کافر کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ اپنے محبوب کے پاک بستر پر بیٹھنے۔ بتائیے، آیت شریفہ میں نے عرض کی، تلاوت کی، اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی، آج ہم اس چیز میں ہی کھوئے ہیں، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، میرا پیسہ، میرا گھر، میرے بچے، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، اس میں کو نکالنا درمیان سے عشق ہے۔ ارشاد فرمایا ایمان والا وہ ہے، سچے عشق والا وہ ہے، عشق حقیقی اسے نصیب ہوگا کہ زندگی سے یہ میں اور میرا نکالے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو لے آئے۔ میں نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ ہے، میرا سب کچھ میرے اللہ اور میرے رسول کا، کوئی میری مرضی نہیں، کوئی میری خواہش نہیں، کوئی میری ضرورت نہیں، میں دنیا میں اپنی خواہشیں پوری کرنے نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پورے کرنے آیا، دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے نہیں آیا، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مر مٹنے کے لیے آیا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا تعلق بڑا قابل احترام ہے لیکن پیغمبر سے آگے نہیں، بات سمجھ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بدر سے واپسی پر یا احد سے واپسی پر اس نے ایک جملہ منہ سے کہہ دیا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو ان ذلیل لوگوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ جملہ
چلتے چلتے اس منافق کے بیٹے کے کانوں میں پہنچا. صحابی رسول تھا، عاشق رسول تھا، ایمان والا تھا. تلوار لے کر مدینہ طیبہ کے باہر کھڑا ہو گیا. عبداللہ ابن ابی شہر میں داخل ہونے لگا تو بیٹے نے تلوار سامنے رکھ کر روک لیا. ابا شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، جان چاہیے تو مدینے میں قدم نہیں رکھنے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، تو نے یہ جملہ کہا ہے اور اس میں میرے نبی کی گستاخی بیادبی پائی جاتی ہے، میرے نبی کے متعلق تیرے غلط غلیظ ارادے سامنے آتے ہیں. میں اب اس شہر میں تمہیں داخل نہیں ہونے دے سکتا، جان چاہیے تو یہاں سے بھاگو. معاملہ طول پکڑ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تشریف لائے، معاملہ پوچھا. جب معاملہ بتایا گیا تو وہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تھے. انہوں نے صاحبزادے سے کہا اب کی بار میرے لیے چھوڑ دو، پیچھے کوئی رشتہ نہیں، پیغمبر سے آگے کوئی حقیقت نہیں. عشق یہ ہے. توجہ رکھیے، بدر کے میدان میں عجیب معاملہ تھا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کی تلوار سے ان کے والد کا سر کٹا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سگے بھائی کو قتل کیا. سیدنا حضرت علی، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عتبہ، شیبہ، ولید، سارے قریبی رشتہ دار تھے، اپنے ہاتھوں سے قتل کیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے بعد میں کہا ابا جان جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے تھے، اگر چاہتا تو لمحے بھر کے لیے آپ کی گردن اڑا دیتا، نہیں اڑائی، والد سمجھ کر چھوڑ دیا. جناب ابو بکر نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا صاحبزادے تو نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر میری تلوار کی زد میں آتا اللہ کی قسم اپنے محبوب کا دشمن سمجھ کر گردن اڑا دیتے. سمجھا جو چیز رہا ہوں اس پر فوکس کرنا ہے، جاگ کر بیٹھنا ہے. ہجرت ساری کی ساری عشق بتاتی ہے، عشق رسالت اس کے تقاضے بتاتی ہے. اپنا سب کچھ چھوڑنا، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں، بیوی بچے، حالات، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنا. ہجرت میں کیا ہوا؟ مکہ المکرمہ چھوڑنا ہے، مدینہ طیبہ جانا ہے، جو اس وقت مدینہ مشہور نہیں تھا، یثرب مشہور تھا. مکہ المکرمہ صرف شہر نہیں، کعبۃ اللہ چھوڑنا ہے، ساتھ حجر اسود چھوڑنا ہے، مقام ابراہیم چھوڑنا ہے، زمزم کا پاک پانی چھوڑنا ہے، صفا و مروہ چھوڑنا ہے، عرفات و مزدلفہ چھوڑنا ہے. وہ ساری مقدس جگہیں چھوڑنا ہے. کیوں چھوڑنا ہے؟ کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ کس کے پیچھے چھوڑنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. چھوڑ دیا. ٹھیک. ایک صحابیہ ہجرت کرنے لگی، سسرال والوں نے روک لیا. گود کے اندر معصوم بچہ تھا. سسرال والوں نے کہا یہ بچہ ہماری اولاد، ہماری نسل، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، لہذا اگر پیغمبر کے پیچھے جانا ہے تو بچہ چھوڑنا پڑے گا. خاتون صحابیہ نے، تاریخ گواہ ہے، احادیث میں موجود ہے، خاتون صحابیہ نے معصوم بچہ انہیں پکڑایا نہیں، ان کے حوالے نہیں کیا، یوں وہیں کھڑے کھڑے معصوم بچہ ان کی طرف اچھال دیا. تھوڑی تھوڑی بات سمجھ رہے ہیں.
عشق حقیقی وہ جو عشق رسالت کے رنگ میں رنگا ہو، بغیر پیغمبر کے طریقے سنت، بغیر عشق رسالت کے عشق حقیقی حاصل ہو جائے ایسے ممکن نہیں۔ اور عشق رسالت سے، درسگاہ رسالت سے عشق کا پہلا اصول یہ بتا دیا کہ جہاں اللہ ہے اور اس کا رسول کوئی اور نہیں۔ اب ذرا یہ آیت شریفہ سنیے، حیران ہو جائیں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ توجہ رکھیے گا، نماز کیوں چھوٹ رہی، نیند پیاری، نماز کیوں چھوٹ رہی، دکان پہ 100 روپے کا گاہک، سجدہ کیوں چھوٹ رہا ہے، 200 سے محفل جاری، نماز کیوں رہ گئی ہے، ٹی وی پر پروگرام میچ دیکھا جا رہا، نماز کیوں چھوٹ رہی ہے، توجہ ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چل سکا، سستی آ گئی، ہمت نہیں ہوئی، فلاں فلاں فلاں۔ عشق یہ تھا۔ یہ آیت ذرا دیکھنا، اللہ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش سارے عشق رسالت کے رنگ میں رنگے تھے، سبھی کو عشق رسالت نے عشق حقیقی سے جا کر ملا دیا۔ وہ ایسے لوگ تھے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی دشمن ہوں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول سے ویر ہو، وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، میل جول نہیں رکھتے، لگاؤ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، والد ہوں تو ہوں، ابناءہم، بیٹے ہوں تو ہوں، ازواجہم، بیویاں ہوں تو ہوں، عشیرتہم، مال ہو تو ہو، جو کمایا وہ ہو تو ہو، جو تجارت میں لگا وہ ہو تو ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ عشق ہے۔ آج سجدہ کیوں چھوٹ رہا ہے، آج نماز کیوں چھوٹ رہی ہے، آج تلاوت، ذکر، درود پاک سے کیوں دور، آج نیکی عبادت زندگیوں میں کیوں نہیں؟ اور پھر دیکھے تو صحیح کہ مر کہاں رہے ہیں، کس چیز کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا انہوں نے تو ماں باپ کو نہیں دیکھا، رشتوں کو نہیں دیکھا۔ میرے محترم دوستو، عشق حقیقی ملے گا عشق رسالت سے، اور عشق رسالت، درسگاہ رسالت سے یہ سبق ملا کہ سب سے پہلی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو بنائے، اپنے آپ سے سب کچھ سے اپنا اختیار اٹھائے، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا، میری زندگی میں میری کوئی مرضی نہیں۔ درسگاہ رسالت سے عشق رسالت کا دوسرا سبق، وہ عشق رسالت جو عشق حقیقی تک پہنچائے، دوسرا سبق فرمایا میرے محبوب کی ادائیں، میرے محبوب کی سنتیں، میرے محبوب کا طریقہ، میرے محبوب کا چہرہ مہرہ، میرے محبوب کا رنگ روپ، چاہے وہ شریعت کے اصولوں کے نظر میں فرض واجب سنت کی تقسیم میں ہے یا نہیں، لیکن میرے پیغمبر کی ادا ہے، میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، جسے عشق ہوگا وہ اس طریقے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بات ختم۔
شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، سفر کی دعا پڑھی، مسکرانے لگ پڑے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین سوار ہو کر آسمان کی طرف دیکھا سمجھ آتا ہے، دعا پڑھی سمجھ آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ سنت کو سنت کہہ کر چھوڑنے والے دل میں کہیں اس بات کو بٹھا لیں، حضرت امیر المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، یوں سواری پر بیٹھے تھے، دعا پڑی تھی، آسمان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، مجھے کچھ اور خبر نہیں، پیغمبر مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا تھا۔ اب بتاؤ یہ مسکرانا کوئی دین کا حصہ ہے؟ سارے ہلاؤ تھوڑا سا۔ نماز کا حصہ ہے؟ کوئی سجدہ ہے مسکرانا؟ کوئی ذکر و اذکار ہے بیٹھ کر لاکھ دفعہ تسبیح پڑھنا ہے؟ یعنی مسکرانا کوئی چیز ہے بظاہر؟ لیکن پیغمبر مسکرائے ہیں، یہ پیغمبر کا رنگ ان کی ادا ہے، تو یہ عشق کی زبان میں ہر فرض سے اوپر ہو گیا۔ عشق رسالت کے تقاضے یہ ہے کہ نبوت کا ہر رنگ اپنے اوپر لے لے۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، اسی سونے کی انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو پہنائی جاتی ہے، آپ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، نوجوانوں نہیں پہنیں گے، نہیں پہنیں گے۔ جو نوجوان وہ سونے کی انگوٹھی پہننے سے انکار کرے گا انشاءاللہ اس کا جلدی انتظام ہوگا، ٹھیک؟ جو پہلے سے پہنی ہوئی پر توبہ کرے گا، اگر اس کی خواہش ہوئی تو اللہ اس کے لیے اور انتظام کرے گا۔ جنہوں نے پہلے پہنی وہ توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے جنہوں نے پہنی ہے ارادہ کریں کہ نہیں پہنیں۔ صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی، بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً وہ انگوٹھی اتار کر پھینک، منع نہیں کیا، زبان سے نہیں فرمایا، صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ مجلس ختم ہوئی، انگوٹھی زمین پر پڑی ہے، کسی نے صحابی سے کہا اللہ کے بندے حضور نے تمہارے پہننے پر ناراضگی کا اظہار کیا، مت پہنو، اٹھا لو، گھر کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، خاتون پہن لے گی۔ کہنے لگا اب غیرت گوارا نہیں کرتی، عشق اور محبت اب اجازت نہیں دیتا کہ جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا میں اٹھا لوں۔ ہوشیار، جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا میں اٹھا لوں۔ یہ امت حضور کی پھینکی چیزیں کیوں اٹھا رہی؟ جس چہرے کو حضور نے رد کر دیا، پھینک دیا، یہ چہرہ اس امت کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ پیغمبر نے جس کھانے کے طور طریقے کو پھینک دیا، رد کر دیا، یہ امت چن چن کر وہ طریقے کیوں اپنا رہی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے شادی بیاہ فرسودہ رسمیں جہالت کی ایک ایک بات اٹھا کر پھینک دی، بلکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے، اللہ کے نبی آخری حج کے موقع پر فرما رہے ہیں جہالت کی ساری باتیں تحت قدمی ھذا، میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دی۔ یہ کلمے والے، یہ امت ان جہالت کی باتوں کو کیا کریں برادری، کیا کریں بچوں کی خوشی، کیا کریں زمانہ، کیا کریں بازار، کیا کریں مجبوریاں، کیا کریں جینا جو ہے، کیا کریں دنیا داری جو ہے، ایسی مجبوریاں بتا بتا کر یہ امت پیغمبر کی پاؤں کے نیچے سے وہ روندی ہوئی چیزیں نکال رہی ہے۔ یہ امت پیغمبر کی پھینکی ہوئی چیزیں اٹھا اٹھا کر استعمال میں لا رہی ہے۔ کیوں؟
یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے کہا عشق رسالت کے بغیر عشق حقیقی حاصل ہو جائے، ان خیالست و محالست و جنوں، یہ پاگل پن ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو ناپاکی میں بیٹھا ہے، لباس بھی پورا نہیں، بے حیائی بے شرمی کی تصویر بنا ہوا، کہتے ہیں جی یہ پہنچا ہوا ہے۔ کوئی عشق حقیقی تو ممکن ہی نہیں کہ جو پیغمبر کے رنگ سے الگ ہو، پیغمبر کے طریقے سے الگ ہو، پیغمبر کا چہرہ، پیغمبر کی نماز، پیغمبر کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پیغمبر کی ایک ایک ادا زندگی میں ہے، سنت کے مطابق جی رہا ہے، اسے یہ عشق رسالت، عشق حقیقی تک پہنچا دے، ورنہ نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے امت، اے امت، اے امت، بالکل صاف لفظوں میں بتا دیا، جو پیغمبر تمہیں دیں وہ لے لو سر آنکھوں پر، اور جو پیغمبر تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن پاک ایسے نہیں کہ پیغمبر اپنی امت کو ایک چیز سے ہٹا کر دے، اب تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہی چیزیں لو، اور پیغمبر اپنی امت کو ایک چیز پر چھوڑ کر گئے تم انہیں بھول ہی جاؤ۔ ایسے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ والا، لا الہ الا اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ والا، محمد الرسول اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک مینٹلی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، پریکٹیکلی بھی مکمل کا مکمل اپنی ساری خواہشیں میرے تابع نہیں کر لیتے۔ پیچھے چلنے والے کو جنت کا رستہ ملے گا، نبوت کا رنگ اپنانے والے کو، عشق رسالت میں ڈھلنے والے کو عشق حقیقی ملے گا۔ میرے محترم دوستو، نیت کرو زندگی ساری حضور کی سنت پر گزاریں گے، حضور کے رنگ میں خود کو رنگیں گے، اپنی زندگی کے سارے معاملات، آسان کام آج طے کر لو، مشکل کے لیے اللہ سے مانگ لو۔ مثال کے طور پر آج کے لیے، ابھی کے لیے آسان سا کام یہ طے کرتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے سنت اعتکاف کی نیت کرو۔ مسجد میں بیٹھو تو اعتکاف کی نیت کرنا سنت ہے، یہ ابھی پوری کرو۔ نویت سنت الاعتکاف، یہاں سے شروع ہو گئے، مسجد سے نکلو گے تو کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے؟ بایاں پاؤں۔ جوتا پہلے کون سا پہننا ہے؟ دایاں۔ اس لیے بایاں پاؤں باہر نکال کر جوتے پہ اوپر رکھنا ہے اور دایاں جوتا پہلے پہننا ہے۔ ہو گیا؟ چلو تو کوشش کرنا سیدھے ہاتھ پر چلو، گھر پہنچو تو سلام کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے لیے سنت طریقہ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھائیں گے، اپنے سامنے سے کھائیں گے، دوسرے کو بھی کھلائیں گے، ٹھیک، پانی پینے کی سنتیں۔ اب یہ تو آسان ہے نا، یہ تو مشکل ہے۔ چلو جڑیاں مشکل ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ، ہمت تو کرے نا، بس اتنی نیت یہاں بیٹھے بیٹھے کریں، اللہ سے مانگے، اے اللہ قبر میں اس وقت پہنچے جب تیرے پیغمبر کی سنت چہرے، ٹھیک، تاکہ فرشتہ دیکھے ہی سوال ہی کیوں کرے، فرشتہ دیکھے ہی سوال ہی کیوں کرے، من ربو کا من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، چہرہ بتائے کون اس کا رب، اور کیوں پوچھے تیرا پیغمبر کون ہے، چہرہ بتائے، یہ چہرہ کیا بتا رہا ہے، بات سمجھیں، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، عشق رسالت کا ہر رنگ عشق حقیقی تک پہنچاتا ہے۔ پیغمبر ساری رات کھڑے ہوئے یا نہیں عشق حقیقی میں؟ سر ہلاؤ، ساری رات رکوع میں کھڑے ہوئے یا نہیں؟ ساری رات سجدوں میں گزاری یا نہیں؟ ساری رات رب سے مانگتے گزری یا نہیں؟
ساری رات رب کے آگے رونا دھونا رکھا یا نہیں؟ پیغمبر ہی تھے جنہوں نے کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، مالک تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، مالک تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ یہ عشق رسالت، یہ درسگاہ رسالت کی ادائیں ہی عشق حقیقی تک پہنچاتی ہیں۔ جتنا جتنا سنت پر آئیں گے اتنا اتنا عشق حقیقی نصیب ہوگا۔ جسے عشق حقیقی کا قطرہ بھی مل گیا وہ تر گیا، وہ تر گیا۔ ساری توقعات پوری ہوں گی اوپر سے، زمین سے توقعات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔